طلب کر دے. یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے، استنصار مدد حاصل کرنا، مدد لینا، استخارہ خیر طلب کرنا، خیر حاصل. اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے، صحابہ کہتے ہیں، ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی. وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے. اس کے معمولات، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری. اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، فاقدرہ لی، تو وہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، میسر کر دے. میسر ہو نہیں، اسے ہمارے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی اور عاقبت کے اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنَّا يَا عَنِّي، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے. وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی بھی. تو یہ استخارہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے. البتہ وہ استخارہ نکالنا، یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں، فال نکال رہے ہیں، پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر 2 نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک احادیث میں. بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کہ خواب کے، بعید بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ، اور وہ بہت عمدہ چیز ہے، اور وہ ایمان کے عین مطابق کہ اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتے، ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز چلی آ رہی. قرآن نے کہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ. اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. اللہ تو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے، اگر شر سمجھتا ہے تو خیر طلب کر دے. یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے، استنصار مدد حاصل کرنا، مدد لینا، استخارہ خیر طلب کرنا، خیر حاصل کرنا. اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے، صحابہ کہتے ہیں، ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی. وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے. اس کے معمولات، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی طاقت حاصل ہو جائے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری. اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، فاقدرہ لی، تو وہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، میسر کر دے. میسر ہو نہیں، اسے ہمارے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی اور عاقبت کے اعتبار سے بھی، فَاصْرِفْهُ عَنَّا يَا عَنِّي، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے. وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی بھی. تو یہ استخارہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے. البتہ وہ استخارہ نکالنا، یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں، فال نکال رہے ہیں، پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر 2 نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے
میرے علم کی حد تک احادیث میں بارہ اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دیتے خواب کے اندر تو بعید بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل سے دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ، اور وہ بہت عمدہ چیز ہے، اور وہ ایمان کے عین مطابق کہ اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتا، ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز چلی آ رہی۔ قرآن نے کہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تو اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے، اگر شر سمجھتا ہے تو اسے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ قرآن کیا کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ، ان تینوں میں گہرا ربط ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی۔ ان میں تدبر کے ذریعے غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے، یہ ٹاپ کا ایمان، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان، یہ صدیقین کا ایمان۔ نمبر دو، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے دو راستے۔ نمبر ایک، صاحب یقین کی صحبت، جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، آپ اس کے قریب رہیے، اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کے سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی۔ صاحب امین، صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سراغ کریں گے۔ یہ ہے عوام کی صحبت، کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار۔ تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے، اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا، اس روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا روزہ رکھنا شروع کیا۔ یہ اعمال جو ہے ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے، جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو۔ سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہے ایمان کے، یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو حقیقتا مومن ہے، جو واقعتا ایمان کا رمز آشنا ہو گیا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ اشد حبا للہ، یہ عبادت کا وہ باطنی روح والا پہلو۔ اب ذرا آئیے سورہ زمر سے آگے چلیے۔ سورہ مومن کی میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، وہ یہاں پر تباہ شدہ نہیں ہے کیونکہ وہ میری گفتگو میں اس وقت اصل فوکس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ضمن نوٹ کر لیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دعا ہی اصل عبادت، جس کو آپ پکارتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے، جس کو آپ نے مشکل کشا سمجھا ہے وہی آپ کا معبود ہے، جس کو حاجت روا مانا ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ یہ ہے وہ دعا کا پہلو۔ اس دعا کے ضمن میں اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر لا تدعوا مع اللہ احدا، دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کر دینا، یہ شرک فی الدعا ہے۔ لیکن مضمون کی مناسبت دیکھیے کہ سورہ مومن کے جو سورہ زمر کے متصل بعد آتی ہے، اس میں ایک تو وہ آیا مبارکہ دعا کے موضوع پر، وہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور جمعوں کے خطبوں میں آپ نے بارہا سنی ہوگی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے پکارو مجھے، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور چونکہ دعا ہی عبادت ہے لہذا فرمایا وہ لوگ جو بربنائے استکبار میری عبادت اور مجھ سے مانگنے سے ابا کرتے ہیں، انہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ تو اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ کہ اس سورہ زمر کے ساتھ جو اس کا ربط و تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے آیات نمبر 65 اور 66 کو۔ یہ آیت نمبر 60 تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ آیت نمبر 65 ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ دیکھیے وہی لفظ یہاں، وہ اللہ ہے، وہ زندہ جاوید ہستی کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس پکارو اسے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے رہو۔ اگر دعائیں کرتے رہو اور اخلاص فی الاطاعت نہیں ہے، دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں۔ یہ دعا کوئی میکینیکل پروسیس نہیں۔ یہ جو آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ آپ نے نقشہ کھینچا کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سے سفر کر کے حرمین پہنچا ہوا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، یا جبل نور پر
ڈھینگا مشتی کر کے اوپر پہنچا ہوا ہے، سب سے اوپر پہلوان قسم کا آدمی، اور اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پکار رہا ہے اللہ، رجلا اشعث اکبر یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کپڑے غبار آلود ہیں، بال گردے سے اٹے ہوئے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا رہا، یا رب یا رب، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حالانکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام سے بنا ہے، حرام غذا سے چلو تف بنایا ہوا ہے، یہ چیز اس کی دعا کے لیے ایک حجاب بن گئی ہے، کیسے ہو؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے؟ آپ کو کتابیں ملیں گی، دعا کی قبولیت کے مقامات کون کون سے ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی، اس سے زیادہ متبرک مقام کوئی، اس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہوگا؟ وہاں پر پہنچ کر بھی انسان دعائیں مانگ رہا ہے، دعائیں اس کے منہ پر دے ماری جاتی، کیوں کہ مخلصین لہ الدین، یہ شان ہے، یہ نہیں ہے تو دعا دعا نہیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ در توبہ جو ہے وہ واہ ہے، کھلا، آج توبہ کرے، وہیں پخت کر توبہ کرے، پختہ عزم کرے کہ پروردگار آج سے اخلاص فی الدین کے ساتھ تیری بندگی کروں گا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ایک عزم مسلم کرتا ہوں، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بازا ہر چہ ہستی بازا، کر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن عزم مصمم کرو گے تو ابھی دعا قبول ہوگی۔ یہی سورہ بقرہ میں آیا ہے، وہ رمضان کے ذکر کے بعد، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چل سکتا کہ تم ہم سے منوائے جاؤ، ہماری بھی تو مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسے بھی تو سنو، ہماری پکار پر بھی تو لبیک کہو، یہ تو دو طرف معاملہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر، وہ بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں، وہ مجھے اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، وہ میرا ذکر اگر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا، لہذا مجھ سے منوانا ہے تو میری مانو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا۔ اب اسی دعا کے مادے سے ایک لفظ اور بنتا ہے دعوت۔ دیکھیے انفرادیت سے اب میں اجتماعیت کی طرف جا رہا ہوں، انفرادیت سے اجتماعیت کا جو پل ہے وہ دعوت ہے۔ ایک اللہ کا بندہ جس نے انفرادی سطح پر اس توحید کے عملی تقاضے کو اپنی زندگی میں پورا کر لیا، وہ بندہ رب بن گیا، وہ انشراح صدر سے کہہ سکتا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب اسی کی دعوت دے گا، اس لیے کہ ایک فرد سے چراغ روشن ہوگا، دیے سے دیا جلے گا۔ یہ بات تم نے اگر اپنی زندگی میں اختیار کی ہے، اس کو عام کرو۔ جس سے تم محبت کر رہے ہو اس کی محبت کی جوت جگاؤ دوسروں کے دلوں میں، جس کی اطاعت کو تم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اسی کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دو کہ اس کے سامنے جھکیں۔ یہ ہے مرکزی آیت سورہ حامیم السجدہ کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اس کا اپنا عمل درست ہو؟ یہ نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے؟ طرح حال ہے کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ان کا طرز عمل تھا جو بدقسمتی سے آج ہم نے بھی اپنایا۔ لیکن یہ کہ اصل میں دعوت کا مقام آتا ہی اس کے بعد ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو، کہو کہ میں ہوں اللہ کا فرما بردار، اور اب لوگوں کو دعوت دو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ ہے سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آیت۔ اب اس دعوت کا ہدف کیا ہے؟ یہ ہے میری گفتگو کا اہم ترین حصہ۔ اس دعوت کا ہدف کیا؟ کیا صرف کچھ نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ کر دینا؟ کیا صرف کچھ داڑھی والوں کی تعداد کا تناسب معاشرے میں بڑھا دینا؟ کیا شے؟ یقیناً جب اسلامی دعوت ہوگی تو اس سے یقیناً نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جو بھی اس دعوت کو قبول کریں گے وہ اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی رکھیں گے۔ لیکن کیا یہ اصل ہدف ہے؟ اس لیے کہ ہر کوشش کو آپ ایسٹ کرتے ہیں ہدف کے حوالے سے۔ ٹارگٹ کیا؟ جانا کہاں تھا؟ مقصود کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟
اس کے اعتبار سے اسسمنٹ ہوگی کہ کچھ آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے، کوئی قدم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے یا مارک ٹائم کر رہے ہیں ایک جگہ پر کھڑے ہوئے، حرکت تو ہے لیکن کوئی فاسٹ نہیں ہو رہا۔ یہ سارا اصل میں ود ریفرنس ٹو دی گول، جو بھی آپ کا ہدف ہے۔ ہدف کیا ہے اس دعوت کا؟ وہ ہے جو سورہ شورا کی یہ آیات 13 تا 15 جو اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے دین میں سے یا دین کے بارے میں، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا مفہوم میں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی باریکیوں میں جاؤں۔ کیا چیز مقرر کی ہے؟ وہی ما وصى به نوحا، جس کی وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، والذی اوحینا الیک، اور جو اے محمد ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ ہے کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو۔ یہ دین ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے پوری اجتماعی زندگی پر غالب ہے، اس لیے کہ انسان آپ کو معلوم ہے گریگوریس اینیمل ہے، متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے۔ تمدن نے بڑے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں۔ کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا تو کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ اس سے آگے ایک قبیلے کا نظام بنا تو کچھ نہ کچھ اجتماعیت آئی، اور دیکھیں نوٹ کریے جیسے جیسے اجتماعیت آئے گی انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا۔ آپ فلاں قبیلے کے ہیں، یہ اس کی رسم ہے، یہ اس کی ریت ہے، یہ اس کی روایت ہے، یہ اس کا شیخ ہے، اس کا کہنا ماننا پڑے گا، چاہے کسی جوان کا خون کھول رہا ہو، لیکن یہ کہ قبیلے کی روایت ہے، قبیلے کا نظم ہے، قبیلے کی قانون ہے، آپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ جہاں بھی نظام کی طرف پہلا قدم آیا ہے انفرادیت کا دائرہ سپرنا شروع۔ اب بعض شہر تو ایسے تھے جو ایک ہی قبیلہ ان میں آباد تھا، اس سے اگلا سٹیپ جو انسان نے لیا ہے اجتماعیت کی طرف، چند قبیلوں نے مل جل کر ایک شہر میں رہنا شروع کیا۔ اس سے وہ چیز وجود میں آئی جسے آپ شہری ریاست کہتے ہیں، سٹی اسٹیٹ۔ اس لیے کہ جب چند قبیلے رہیں گے تو ایک تو ان کا اپنا اپنا یونٹ ہے، ان کے اپنے رسوم ہیں، رواجات ہیں، ان کی اپنی روایات ہیں، لیکن یہ کہ جو انٹر ایکشن ہوگا ان کے مابین، اس کے لیے کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے، کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے، وہ لکھے ہوئے ہوں یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ ایک دستور جو ہے وہ بالکل ایک ابتدائی اور پریمیٹیو فارم میں وہ پیدا ہو جائے گا، جبکہ دو قبیلے کے گھر ہیں۔ میں مثال دے دوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ دونوں چیزیں بیک وقت نظر آتی ہیں، اس لیے کہ مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں صرف قرشی رہ سکتا تھا، یا قرشی یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف، کسی کی امان میں آپ آ گئے تو آپ رہ سکتے تھے، تیسرا چوتھا کوئی کسی کیٹیگری کا آدمی وہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ تھا ایک قبیلے کا شہر، تمدن کے اعتبار سے یہ زیادہ پریمیٹیو تھا۔ مدینہ منورہ 5 قبیلوں کا شہر تھا، تمدن کے اعتبار سے ایک سٹیپ فارورڈ، اس لیے کہ 3 قبیلے یہود کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور 2 تھے اصل عرب قبائل جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے مابین کچھ نہ کچھ طے ہوگا، قبیلے کا اپنا نظام تو چلے گا اپنی روایات کے مطابق، لیکن یہ کہ آپس میں معاملہ ہوگا تو کیسے ہوگا، کچھ نہ کچھ بات طے کرنی ہوگی۔ اور یہ بات شاید عجیب لگے بہت سے حضرات کو جن کے علم میں پہلے نہ ہو، کہ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ایک اوسی کی قیمت کے مقابلے میں خزرجی کی قیمت 3 گنا ہوگی، اس لیے کہ خزرج بڑا قبیلہ تھا، اوس چھوٹا تھا۔ تو اگر کوئی خزرجی قتل کر دے اوسی کو تو فرض کیجئے کہ 10,000 دینے پڑے، تو اگر کوئی اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو 30,000 دے دے۔ اب آپ سوچئے کہ جو اوسی نوجوان ہوتے ہوں گے ان کے خون کھولتے ہوں گے کہ نہیں، کہ کیا میرے خون کی قیمت اس خزرجی کے مقابلے میں کیا ہے، یہ مجھ سے کوئی اعلیٰ کرے، لیکن یہ کہ طے ہے، قبیلے کا آپس میں معاملہ بنا ہوا ہے، ماننا پڑے گا۔ تو یہ سٹی اسٹیٹ کا ہے۔ سٹی اسٹیٹ سے آگے بڑھے آپ تو بڑی بڑی مملکتیں، ایمپائرس، اور حضور کے زمانے میں بھی یہ 2 ایمپائرس تھے، رومن ایمپائر اینڈ دی پرشین ایمپائر، یہ 2 عظیم اس وقت کی سپر پاورز تھی۔ تاریخ کئی صدیوں سے جھولا جھول رہی تھی ان دونوں کے مابین، کبھی رومی آگے بڑھتے تھے، ایرانیوں کو دھکیل دیتے تھے پیچھے، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے، رومیوں کو دھکیل دیتے تھے، کبھی تو وہ بالکل یورپ تک جا پہنچاتے تھے، جیسے کہ خسرو کے زمانے میں، سائرس کے زمانے میں ہوا۔ بہرحال یہ بھی جو تمدن کی سطح ہے موجود تھی۔ اس کے بعد اب ایک سٹیپ اس کے بعد سے آج تک انسان نے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب کانسیپٹ آف اسٹیٹ، ریاست کا تصور۔ پہلے ریاست اور حکومت گڈمڈ تھے، آپ حکومت کے وفادار ہیں کہ ریاست کے وفادار، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی حاکم کے خلاف اگر کھڑا ہو گیا تو باغی قرار پائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا، لیکن آج انسان کا تمدن جو ہے ایک قدم اور آگے جا چکا ہے، اب ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے۔
ریاست ہے اصل سے جس کی وفاداری، ریاست ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ حکومت کو تو بنانا یہ آج عوام کا حق تسلیم کیا، بنائیں یا بگاڑ دیں، ختم کر دیں، بدل دیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اسٹیٹ کا، اب یہاں بات بہت آسان ہو گئی ہے کہ توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر کیا ہوگا کہ ایک اسلامی ریاست جو بہمہ وجوہ اسلامی ہو، جو پوری انسانی زندگی اور اس کے جملہ اجتماعی پہلوؤں کو اپنے احاطے میں لے لے، اس پر اللہ کا دین غالب، زندگی کا کوئی گوشہ اس کے دائرے سے باہر نہ رہے۔ سماجی نظام ہو تو اس کے تحت، معاشی نظام ہو تو اس کے تحت، سیاسی نظام ہو تو اس کے تحت، قانون فوجداری ہو تو اس کا، قانون دیوانی ہو تو اس کا، قانون شہادت ہو تو اس کا، قانون وراثت ہو تو اس کا۔ اس میں صرف ایکوموڈیٹ کرتی ہے اسلامی ریاست کہ مائنورٹیز کو پرسنل لا میں ان کو اجازت دے دی جائے گی، وہ عبادت جس طرح چاہیں کریں، شادی بیاہ جیسے چاہیں کر لیں، نکاح طلاق کے جو قوانین چاہیں بنا لیں، لیکن یہ ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ اللہ کا ہوگا۔ یہ ہے اقامت دین، دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر دے کہ وہ صرف انفرادی افیئر بن کر نہ رہ جائے۔ میں نے تو جیسا کہ عرض کیا تھا نا کہ وہ ہمارے ہاں تو انفرادی بھی نہیں رہا، وہ صرف عقیدے کی چیز بن کر رہ گئے۔ یہ توحید کی تکمیل جو ہوگی اس وقت ہوگی، وہ جس کو اقبال نے کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ یہ نور توحید کا اتمام کب ہوگا؟ جبکہ پورے اجتماعی نظام پر اللہ کا دین غالب۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، ایک اصطلاح تو اس کے لیے ہے یہ اقامت دین، جو یہاں دین کو قائم کرو۔ اس میں تھوڑا سا اشتباہ بعض حضرات پیدا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ تو ہے دین کو قائم رکھو، اور میں عرض کیا کرتا ہوں جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، ورنہ میں اس کی وضاحت کر دیتا کہ نتیجے کے اعتبار سے نہ اس میں فرق ہے نہ اس میں فرق۔ اس قائم رکھو اور قائم کرو کا بہترین جو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا وہ ایک خیمے کی مثال سے۔ خیمہ اگر کھڑا ہے تو آپ اسے کھڑا رکھیں گے، خیمہ گر گیا ہو تو اسے کھڑا کریں گے۔ ان دونوں کا در حقیقت یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مفہوم ہے جس کو الفاظ میں آپ نے بدل دیا۔ فرض کیجئے خیمہ کھڑا ہے، استادہ ہے، اور تیز آندھی آ گئی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کی رسیوں کو مضبوط کریں گے، اس کے خونٹوں کو اور مضبوطی کے ساتھ لاڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت آئے کہ آپ رسیوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو یعنی اس کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ سب کوشش کیا ہوگی؟ خیمے کو قائم رکھنا۔ اگر وہ کھڑا ہے